بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، میں یہاں آتا رہتا ہوں یاد دہانی کے لیے، اللہ کی بات یاد دلانا چاہتا ہوں، کوئی میری اپنی بات نہیں۔ کبھی آپ سے چندے کی یا ووٹ کی میں آپ سے درخواست نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنے مالک کی رضا کے لیے یہ بات کہنے آتا ہوں، اور یہ مالک کا حکم ہے۔ یقین کیجیے اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں یہ بھی نہ کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت کے اندر یہ بات بتائی ہے۔ آپ نے کئی دفعہ یہ بات سنی ہوگی، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتا ہے، قسم زور دینے کے لیے ہوتا ہے۔ مالک فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے اس زمانے کی، یعنی وقت کی قسم ہے، چاہے گزرا ہوا وقت ہے، چاہے یہ موجودہ وقت ہے، چاہے آنے والا ہے، تین ہی وقت ہوتے ہیں۔ اس چیز کو اللہ گواہ بنا رہا ہے کہ یہ تینوں اوقات، چاہے وہ گزر چکا ہو، چاہے یہ ابھی گزر رہا ہے، چاہے ابھی آئندہ آنے والا ہے، یہ تینوں اوقات اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ خسارے میں ہے، یہ نقصان میں ہے۔ یعنی تینوں وقتوں کے جو لوگ ہیں وہ خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، ان تینوں اوقات میں سے وہ بندے بچ گئے خسارے سے۔ یعنی گزشتہ لوگوں نے بھی اگر یہ کام کیا، آج بھی اگر کوئی یہ بندہ کام کرے گا، آئندہ آنے والا بھی اگر کوئی یہ کام کرے گا تو وہ نقصان سے بچ گیا۔ اور وہ کام کون سا ہے؟ پہلی بات الا الذین آمنوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے، خالص ایمان، جس کو اللہ ایمان کہتا ہے۔ یاد رکھیے، ایمان وہ ایمان ہے جس کو اللہ ایمان کہتا ہے، اور سارے انبیاء نے جس کو ایمان کہا ہے یہ اس ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ باقی تو ہر ایک کہتا ہے میں مومن ہوں، دوسرا کہتا ہے فلاں مومن ہے، اور اللہ خود اس بات کے جواب میں کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثریت انسانوں کی اس طرح ایمان لاتی ہے، یعنی وہ اس کو ایمان کہتے ہیں الا وَهُم مشرکون، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو یہ قوم کا ایمان ہے، یہ لوگوں کا ایمان، اللہ اس کو ایمان نہیں کہتا ہے۔ اصل ایمان میرے پیارے بھائی ہوا ہے جس کو اللہ ایمان کہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو مالک فرماتا ہے ایمان لائیں، خالص ایمان، شرک سے پاک ایمان، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر نیک اعمال ہے۔ اس ایمان کے بعد نیک اعمال ہیں۔ ابھی جو ان دنوں میں قربانی بھی کی ہے، عمرہ لوگ کر رہے ہیں، پہلے حج کر رہے ہیں لوگ، نمازیں آپ پڑھتے ہو، تہجد پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، کتنے اعمال کیے ہیں، والدین کی خدمت کی ہے، بچوں کی کمائی کے لیے آپ یہاں محنت مزدوری کرنے آئے ہوئے ہیں، یہ سارے نیک اعمال ہیں۔ دوسرے لوگ کوئی چوریاں ڈاکہ کر رہے ہیں، آپ وہ تو نہیں کر رہے نا، آپ محنت مزدوری کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یہ سارے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے دو تو یہ ابھی بھی نقصان سے بچنے کے لیے دو اور بھی ہیں کام، وہ بھی کام ہے۔ جس طرح نماز روزہ ہے نا، اسی طرح وہ بھی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تبلیغ کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ یہ صرف چند لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جتنا ہو سکے۔ اور نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ایک بات میرے سے اگر آگے پہنچاؤ تو یہ بھی تکلیف ہے۔ اور پھر مالک فرماتا ہے ابھی چوتھی بات بھی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب یہ کام کرو گے نا تو یہ آسان کام نہیں ہے، اس پر پھر مارے پڑیں گی، اس پر پھر تکلیفیں آئیں گی، اپنے بھی ناراض ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے اپنا سگا چچا دشمن بن جائے، ماموں دشمن بن جائے، سگا بھائی آپ کے دشمن بن جائے، اس توحید کو پھیلانے کے اوپر، ایمان کے پھیلانے کے اوپر ماں باپ بھی دشمن بن سکتے ہیں۔ پھر مثالیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر نہیں یقین آتا تو میری کتاب پڑھو۔ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی مخالفت کہاں سے ہوئی تھی؟ والد صاحب سے، وہ بھی تو والد ہی تھے نا۔ والد صاحب کہتے ہیں ابراہیم اگر ہمارے بڑوں کو اور یہ ہمارے داتاؤں دستگیروں مشکل کشاؤں کے اوپر اگر تو نے انگلی اٹھائی، ان کے خلاف بولا تو پتھر مار مار کے مار دوں گا اور یہاں سے نکالوں گا۔ سبا باپ کہہ رہا، اندازہ لگائیے۔ نبی علیہ السلام کی سب سے پہلی مخالفت کس نے کی تھی بتائیے؟ کبھی یاد کیا آپ نے؟ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی مخالفت میں جو منہ سے آواز نکلی تھی وہ کس کی تھی؟ سگے چچا کی، ابو لہب کی۔ سب سے پہلا اس نے جملہ بولا تھا نبی علیہ السلام کے خلاف، اور پھر پوری زندگی یہی کرتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جاتے تھے تبلیغ کرنے کے لیے نہیں، موقع نکال کے آئے وہاں جگہ جا رہے، پیچھے جاتا تھا پتھر اٹھائے ہوئے، اور لوگوں کو کہتا تھا لوگوں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، یہ کہتا تھا، انگارہ بنا ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ نے گویا کیا پیغام دیا اس کتاب کے اندر قیامت تک پڑھنے والوں کے لیے کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ توحید کی دعوت اٹھاؤ گے تو لوگ دوڑے دوڑے آئیں گے، ہار پھولوں کے تمہارے گلے میں ڈالیں گے۔ یہ ہوگا اگر اپنے نبی کے راستے پر چلو گے۔ تو باقی دل کرتا تو چلو، نہیں کرتا نہ چلو،
دل کرتا ہے تو ابو جہل کے راستے پر چلو، دین کی مخالفت کرو، ایمان کی مخالفت کرو، روڑے اٹکاؤ، پتھر مارو توحید بیان کرنے والوں پر، یہ بھی اختیار ہے تمہیں، لیکن یاد رکھنا انجام ایک نہیں ہے۔ اب انجام جو وہاں ابو لہب بھی پہنچ گیا، مومن بھی پہنچ گئے، نبی علیہ السلام بھی وہاں پر اپنے جگہ پہنچ گئے، انجام ایک جیسا نہیں ہے۔ قیامت والے دن جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا انسانوں کو، تو اسی نقطے پر تو فیصلہ ہوگا۔ اب تو جو مخالف رہے ہیں دنیا کے اندر ایمان کے، وہ تو چیخ چیخ کے کہیں گے یا اللہ ایک موقع اور دے دے، ایک موقع اور دے دے۔ موقع دینے کے بعد دنیا تو ہے ہی کوئی نہیں، جاؤ گے کدھر؟ اب ہم یہ نہیں کریں گے، اب ہم وہ نہیں کریں گے، تو بتا اب وہ جگہ تو ہے ہی کوئی نہیں، اب تو بھگتنے کا وقت آ گیا، اب کیا کرو گے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، اب ہماری ایمان کی باری آ گئی، ہمارے امتحان کی باری آ گئی۔ پہلے لوگ چلے گئے اور ان کا بھی امتحان یہی تھا جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آئندہ بھی جو امتحان ہوگا، کشمکش ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، اسی نقطے پر ہوں گے۔ اور یاد رکھنا، اس نقطے پر اگر لڑائی جھگڑے سے آپ ڈرتے ہو تو ویسے کیا لڑائی جھگڑے کو نہیں ہوتے؟ دنیا میں کتنے لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں بتائیے، زمینوں پر ہو رہے ہیں، خواتین پر ہو رہے ہیں، مال پر ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان مرنا جینا ختم کر دیتا ہے انسان کا۔ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ان چیزوں پر لڑائی جھگڑے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اگر زیادہ لڑنے کا ہی شوق ہے یار، انسان کے مزاج سے اللہ واقف ہے، وہ زیادہ لڑنے کا شوق ہے تو ایمان پر لڑو نا، اس پر لڑو کہ اللہ اکیلا ہے یا اللہ کے علاوہ اور بھی طاقت مشکل ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے تو جنگیں لڑی ہیں، اس پر جنگیں ہوئی ہیں، خون خرابہ ہوا ہے اس بات کے اوپر۔ پہلی جنگ بدر جو ہوئی ہے، کسی سے پوچھ لو کہ دو لشکروں میں سے ادھر کون تھا ادھر کون تھا، تو آپ کو کتنے ہی علماء بھی بتائیں گے ایک طرف باپ تھا دوسرا بیٹا تھا، تلواریں اٹھائی ہوئے، نیزے اٹھائے ہوئے، تیر اٹھائے ہوئے، جنگ ہو گئی، ایک طرف ماموں دوسری بانجا ہے، سگے بھائی، ایک طرف ایک ادھر ہے دوسرا ادھر ہے۔ تو لڑائی جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ کبھی سوچو، کوئی زمین کا جھگڑا تھا؟ اس بات کا جھگڑا تھا کہ اللہ اکیلا ہے یا بابا اور کاکا بھی بیچ میں شامل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی سنتے ہیں، وہ پکارے کو سنتے ہیں، وہ مشکل کشا ہے، حبل داتا ہے، دستگیر ہے، مشکل کے، اس پر جھگڑا تھا، اس پر مسئلہ حل ہونا ہے، اسی پر قیامت کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس لیے آج آپ حیران ہو کہ قرآن تو کہتا ہے مسلمانوں اگر تم مومن بن جاؤ تم دنیا میں سربلند ہوگے، قرآن تو یہ کہتا ہے، تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم مومن بھی ہیں، سربلندی کو نہیں، ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، وجہ یہ ہے کہ اللہ کی بات سچی ہے۔ اللہ نے کہا تھا تم مومن بن جاؤ تب تمہیں عزت دار کروں گا، تم مومن بنو نا۔ جنہوں نے جو مومن بنے تھے اللہ نے ان کو عزت دی تھی۔ آج کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی رافضی ہے، چکڑالوی ہے، سہروردی ہے، نقشبندی، مومن کدھر ہیں؟ بتا نا مومن کدھر ہیں؟ ہاں قربانیاں کرتے ہیں، بکرے چڑھاتے ہیں، دمبے ذبح کرتے ہیں، بیل ذبح کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن مومن نہیں ہے۔ یاد رکھیے ان کی اکثریت مومن نہیں ہے، ان کی اکثریت کے عقیدے کے اندر شرک آ گیا، جس طرح اللہ کی کتاب کہتی ہے اکثرہم مشرکین، اکثریت شرک کرتی ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتی ہے۔ آج جو ہندو اپنے مہاراج کے ساتھ کر رہا ہے، اپنی مورتی کے ساتھ، کیا وہی مسلمان وہی چیزیں اپنے دربار کے ساتھ، مزار کے ساتھ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ سوچو نا ذرا یار، میں کوئی عجیب بات تو نہیں کر رہا ہوں؟ ہندو اگر کھڑے مہاراج کو جا کے پکارتا ہے تو ہمارے لیٹے ہوئے بابے کو پکارتے ہیں جا کے، وہ وہاں ڈنڈوت کرتا ہے سجدے کی طرح، اس کو ڈنڈوت کہتا ہے، سجدہ نہیں کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے ڈنڈوت کی، ماتھا زمین پر ٹیکتا کہتا ہے میں نے ڈنڈوت کی۔ یہ مسلمان ہے، عربی بولتا ہے، اردو بولتا ہے، یہ ڈنڈوت کبھی بھی نہیں کہے گا، یہ کہے گا سجدہ تعظیم ہی کیا میں نے۔ وہ وہاں پرشاد بانٹتا ہے، یہ مسلمان پرشاد نہیں کہے گا، یہ کہے میں نیاز بانٹی ہے۔ وہ وہاں بھجن گاتا ہے، کیا مسلمان تو نہیں کہے گا میں بھجن گا کے آیا ہوں، یہ کہے گا میں قوالی سن کے آیا ہوں، میں نعتیں سن کے آیا ہوں، یہ کہے گا۔ الفاظ بدلی کر دیے میرے پیارے بھائیوں۔ اور آج دیکھیے دوسری طرف، آج وہاں آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا، عرفات کے میدان میں اور آگے پیچھے کیا پکاریں لگ رہی ہیں، ریڈیو کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، ہر جگہ، یہاں بھی مسجدوں میں بھی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، حاضر تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ بھائی ادھر کہتے ہو کوئی شریک نہیں ہے، اور پھر پکارے لگاتے کوئی یا علی مدد، کوئی یا رسول مدد، کوئی یا غوث مدد۔ اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ اسی چیز کو شرک کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اللہ کو پکارو گے ایمان ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی چیز کو مدد کے لیے پکارو گے اس کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ کی قربانی کرو گے عین ایمان ہے، ثواب کا کام ہے قربانی کرنا،
لیکن اگر کسی دربار پر بکرا چڑھاؤ گے، کسی پیر صاحب کے نام کا 11ویں 12ویں کنڈے 10 محرم کے شربت، یہ سارے کھول کھول کے میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے کان یہ بات سنیں، کل یہ نہ کہہ سکو کہ پتہ ہی کوئی نہیں تھا، ہمیں تو سمجھ کو نہیں آئی تھی، ہمارے مولوی صاحب نے تو نہیں بتایا تھا۔ مولوی صاحب نہیں بتائیں گے، مولوی صاحب کھائیں گے آپ سے، آپ کا مال بھی کھاتے ہیں، آپ کو اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے بتاؤ؟ اللہ کے لیے۔ پڑھنا بھی عبادت ہے، پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کی تنہائی نہیں ہوتی ہیں۔ اذان دینا کتنی زبردست عبادت ہے اللہ کی، کیا اس میں کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، دنیا مانے یا نہ مانے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ صلاۃ کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یعنی اللہ کے سامنے جھکنے میں کامیابی ہے، باباؤں کے سامنے جھکنے میں کامیابی نہیں ہے، پیروں کے سامنے جھکنے میں کامیابی نہیں ہے، مورتیوں کے سامنے، مندروں میں، درباروں میں جھکنے کے سامنے کامیابی نہیں ہے۔ آؤ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، ادھر آؤ ادھر آؤ، صلاۃ کی طرف آؤ، ایمان کی طرف آؤ۔ ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ یہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اب بندہ اذانیں دینے کے کہ مجھے تنخواہ دو نا اس کی، میں اذانیں دیے پورا مہینہ، تو اللہ دیکھ رہا ہے کیا کر رہے ہو۔ جب تک یہ دین اللہ کے لیے خالص نہیں ہوگا میرے بھائیو، شرک سے پاک نہیں ہوگا، اللہ کی کوئی رحمت تمہارے اوپر نہیں برسے گی، کوئی عمل تمہارا اللہ قبول نہیں کرے گا، نہ قربانیوں، نہ روزے، نہ حج، نہ عمرہ، کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ میں صاف بتا رہا ہوں، قرآن و حدیث کا یہ آخری فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو دل میں جگہ دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات جس کو اچھی لگتی ہے وہ مومن ہے، یاد رکھیے، اور یہ بات جس کو اچھی نہیں لگتی ہے وہ اپنی خیر بنائے، وہ صرف مرنے کا انتظار کرے، مرنے کے ساتھ ہی وہ آگ میں چلا جائے گا میرے پیارے بھائی، واپسی نہیں ہے، پھر چیخے گا، چلائے گا، لانتیں بھیجے گا ان کے اوپر جنہوں نے شرک کے راستے پر اس کو چلایا تھا، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کو واپس بھیجنے والا نہیں ہوگا۔ ایک موقع ہے، اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاؤ اور ایمان لاؤ۔ سب سے کتنے ٹیلی فون کرتے ہو، کبھی دوستوں کو کرتے ہو، بیوی بچوں کو کرتے ہو، کتنا پیسہ بھی اس پر خرچ کرتے ہو، یہ ٹیلی فون کر کے بتاؤ یہ بات سنیے، یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے، شرک نہ کرنا میرے بچوں، میرے بھائیوں، اس طرح ان کو کہو اپنے، جس طرح لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت کس طرح قرآن میں آئی ہے، کہتا ہے یا بنیا لا تشرک باللہ، او میرے بچے شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ بتاؤ، چھوٹی سی مثال دوں گا، ابھی آپ مزدوری یہاں کرتے ہیں، اگر پورا دن کوئی بندہ آپ سے مزدوری لے اور شام کو کہے دفعہ ہو جاؤ اور پیسے کسی اور کو دے دے آپ کے سامنے اور اس کی تعریف بھی کرے بڑا اچھا تم نے کام کیا، آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ ایک کا حق دوسرے کو دینا، اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ سب کچھ اللہ دے، یہ ہوا کون چلا رہا ہے یہاں بیٹھے، کتنا مزہ آ رہا ہے بتائیے، یہ سایہ ہے کس کا، یہ زمین کس کی ہے، آسمان کس کا ہے، یہ بولنے کی صلاحیت کس نے دی ہے، جو بات سن رہے ہو یہ سننے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ بتاؤ اللہ کے بندہ، اگر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے سکتے ہو تو بتاؤ ابھی، اور کہو نہیں یہ سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے، تو پھر داتا بھی اللہ ہے، پھر دستگیر بھی اللہ ہے، پھر مشکل کشا بھی اللہ ہے، پھر حاجت روا بھی اللہ ہے، پھر غوث بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھ اور اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا، یہ بھی یاد رکھنا، جم جانا اصل چیز ہے، ورنہ کتنے لوگ سنتے ہیں مانتے بھی ہیں، لیکن جب ماحول کا اثر پڑتا ہے، دنیا کی لالچیں سامنے آتی ہیں، پھر ان چیزوں کو گڑ مڑ کر کے کھچڑی سی بنا دیتے ہیں، تو اس طرح آج پورا دین ان کا کھچڑی بنا ہوا ہے۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، 11ویں بھی کرتے ہیں، میلادیں مناتے ہیں، کنڈے کرتے ہیں، 10 محرم کے شربت، گھوڑے کی پوجا، سب کچھ کرتے ہیں، کھچڑی بنا دیا دین ان کو۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، ان کے لیے دعا بھی کریں، لیکن کوشش بھی کریں ان کو منع کریں، شرک سے منع کریں۔ اس کو تبلیغ کہتے ہیں، تبلیغی جماعت رکھنے سے تبلیغی نہیں بن جاتا ہے، تبلیغ یہ توحید کی تبلیغ کرو، ایمان کی تبلیغ کرو، قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرو۔